بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم۔ حضرات گرامی، برادران اسلام، قربانی کا جانور ہو یا ویسے جانور ذبح کرنا ہو، اس کے آداب اور طریقہ ذکر کیا جاتا ہے۔ سب سے پہلے آدمی ذبح کے آلہ کو یعنی چھری کو تیز کرے تاکہ جانور کو زیادہ تکلیف نہ ہو، اور ایک جانور کو دوسرے جانور کے سامنے ذبح نہ کرے۔ ان چیزوں کا خیال کرتے ہوئے ذبح اختیاری کے اندر یہ حکم ہوتا ہے، اونٹ کے علاوہ جو باقی جانور ہیں، گائے ہے، بیل، بھینس، بکری وغیرہ، ان کو لٹا کر ذبح کیا جائے۔ کس طرح لٹانا ہے؟ قبلہ رخ لٹانا سنت موقدہ ہے، جبکہ آدمی کو جانور پر اختیار ہو۔ اگر اختیار نہ ہو، مشکل پیش آتی ہو، پھر جیسے ہو سکے ویسے لٹا لیں۔ تو جب آدمی کو اختیار ہو تو قبلہ رخ جانور کو لٹایا جائے اور اس کے 3 پاؤں باندھ لیے جائیں۔ عموماً بعض لوگ 4 پاؤں باندھ لیتے ہیں، تو یہ اس صورت میں ہے جب کہ آدمی صحیح طریقے سے 3 پاؤں باندھ کر ذبح نہ کر سکے، کوئی خطرہ وغیرہ ہو، ورنہ اصل حکم یہ ہوتا ہے 3 پاؤں باندھ لیے جائیں اور 1 پاؤں اس کا ویسے رہنے دیا جائے، تاکہ جب اسے ذبح کریں تو اس کو کچھ حرکت کرنے میں سہولت ہو، تو اس کی جان آسانی سے نکلے۔ اس میں جانور کو فائدہ ہوتا ہے، سہولت ہوتی ہے۔ اگر آدمی کو خطرہ ہو کہ اٹھ کے بھاگ جائے گا یا کسی کو چوٹ لگ جائے گی تو پھر سارے بھی باندھ سکتے ہیں، تو بہتر یہی ہے 3 باندھے جائیں۔ مجبوری میں 4 آدمی باندھ سکتا ہے۔ تو جس نے ذبح کرنا ہے وہ اچھے طریقے سے اس پر قدرت پالے اور بسم اللہ اللہ اکبر ذبح کرے۔ ذبح کے وقت نیت کر لے جن کی طرف سے یہ جانور کی قربانی ہے، میں ان سب کی طرف سے اس کو ذبح کر رہا ہوں۔ تو یہ نیت کر کے قربانی کی آدمی چھری پھیرے، تو جس جان کو ذبح کیا جاتا ہے اس کو سر کے قریب ذبح کیا جاتا ہے۔ 4 رگیں ذبح میں کاٹنی ہوتی ہیں۔ 2 خون کی بڑی بڑی نالیاں ہوتی ہیں، ان میں خون کی دھاریاں نکلتی ہیں، وہ صاف نظر آ جاتی ہیں، اور ایک خوراک کی نالی ہوتی ہے اور اس کے ساتھ ایک سانس کی نالی ہوتی ہے۔ تو یہ 4 رگیں 4 نالیاں کاٹنی ہوتی ہیں۔ اگر 3 کاٹے جائیں تو بھی جانور حلال ہو جاتا ہے۔ اس کے بعد پھر مزید بعض لوگ جانور کی گردن کو مروڑ کر جوڑ کے اندر جو سفید پٹھا ہوتا ہے اس کو چھری کی نوک سے کاٹتے ہیں، تو یہ غلط ہے۔ حدیث پاک میں بھی اور فقہ کی کتابوں میں بھی منع آیا ہے، اس کو نہ کاٹا جائے، یہ بلا وجہ جانور کو تکلیف دینا ہے۔ ذبح کی رگیں سے پہلے ساری کی ساری کٹ جاتی ہیں، تو اس کو کاٹنے کی کوئی ضرورت نہیں ہوتی، خام خواہ جانور کو تکلیف دینا۔ حدیث پاک میں بھی منع آیا ہے، فقہاء کرام نے بھی صراحت کی ہے کہ اس کو کاٹنا مکروہ ہے، تو اس کو نہ کاٹا جائے۔ اور اونٹ کے اندر نہر ہوتا ہے۔ نہر یہ ہوتا ہے کہ اونٹ کھڑا ہو، اس کا بایاں ہاتھ باندھ لیا جائے اور پھر کھڑے کھڑے ہی اس کا نہر کیا جائے۔ نہر یہ ہوتا ہے کہ جہاں گردن شروع ہوتی ہے وہاں سے اس کی رگیں کاٹ دی جائیں، تو 4 رگیں وہاں سے کاٹ دی جائیں۔ تو جس جانور کی گردن لمبی ہوتی ہے تو اس کے اندر یہ طریقہ ہوتا ہے کہ سینے کے قریب جہاں سے اس کی گردن شروع ہوتی ہے وہاں سے اس کی رگیں کاٹی جائیں، تو ان کے اندر نہر ہے، یہاں سے یہ رگیں کاٹنی ہوتی ہیں۔ اسی طرح شتر مرغ ہے، جو بھی لمبی گردن والے جانور ہوتے ہیں اس میں یہی طریقہ ہوتا ہے کہ یہاں سے اس کی رگیں کاٹی جائیں۔ تو اصل تو ان کے اندر نہر ہے، اگر کوئی نہر کرنے والا موجود ہو تو ان کو کھڑے کھڑے اس طریقے سے نہر کیا جائے۔ اگر کوئی بھی آدمی اس طریقے سے نہر نہیں کر سکتا تو پھر آدمی چوٹ وغیرہ سے بچنے کے لیے اونٹ کو بٹھا کر یا لٹا کر جیسے آسانی ہو اس طریقے سے اس کو ذبح کریں۔ تو ذبح کریں گے تو بھی رگیں گردن کے شروع سے ہی کاٹیں گے۔ بعض لوگ اونٹ کی گردن پہ 3 جگہ چھری پھیرتے ہیں، کہتے جی اونٹ کی 3 تکبیریں ہوتی ہیں۔ یہ خود لوگوں کا اپنا بنایا ہوا مسئلہ ہے، کسی کتاب کا مسئلہ نہیں ہے۔
اس لیے کہ شریعت نے جہاں سے رگیں کاٹنے کا حکم دیا ہے وہاں سے جب رگیں کٹ جائیں گی تو اوپر والے حصے کا نیچے والے حصے سے تعلق ہی ختم ہو گیا ہے۔ اب خام خواہ اور جگہ سے چھری پھیرنا، جانوں کو تکلیف دینا ہے، تو شریعت نے جہاں سے حکم دیا صرف اسی جگہ چھری پھیری جائے اور رگیں کاٹی جائیں، تو باقی گردن میں کوئی شرعی حکم نہیں ہے اور جگہ چھریاں پھیرنے کا، اس لیے اس کا خیال کیا جائے۔ تو جب جانور ذبح کر لیا جائے تو یہ ذبح اختیاری ہے، اور بعض دفعہ ذبح اضطراری کی ضرورت پیش آتی ہے۔ کوئی جانور ہے، مثلا بھینسا ہے، کوئی کنویں کے اندر منہ اس کا نیچے کو گر گیا ہے، اب نکالا نہیں جا سکتا، جب کوئی جانور گدکنے لگ گیا ہے، قابو میں نہیں آتا، تو پھر حکم ہوتا ہے جہاں بھی آدمی کو موقع ملے اس جانور پر بسم اللہ پڑھ کے چھری چلا دے، اس کا خون نکال دے۔ تو جہاں بھی موقع مل سکے وہاں آدمی بسم اللہ پڑھ کے چھری چلا دے گا، اس کا خون نکلے گا، تو اس سے بھی جانور حلال ہو جاتا ہے۔ اس کو ذبح اضطراری کہتے ہیں۔ تو بعض دفعہ اس کی ضرورت پیش آ جاتی ہے، عام طور پر تو ذبح اختیاری سے کام چل جاتا ہے، اس لیے ذبح اضطراری کی جہاں ضرورت ہو آدمی اس کو بھی اختیار کر سکتا ہے۔ تو ذبح کے بعد جانور کو اچھے طریقے سے ٹھنڈا ہونے دیا جائے، جب ٹھنڈا ہو جائے پھر اس کی کھال اتاری جائے۔ کھال اتارنے کے بعد پھر اس کا گوشت 3 حصوں میں تقسیم کیا جائے۔ بڑا جانور ہے تو ہر ایک کو اس کا حصہ دے دیا جائے، وزن کر کے تقسیم کرنا سب شرکاء کا یہ ضروری ہوتا ہے۔ بڑے جانور میں اگر کوئی وزن کر کے تقسیم نہیں کرتے پھر یہ ضروری ہے کہ ہر ایک کے حصے میں ایک 4 آدمیوں کے حصے میں ایک پایا رکھ دیا جائے، اور ایک آدمی کے حصے میں سر رکھ دیا جائے، اور ایک آدمی کے حصے میں سر بمائے مغز کے رکھیں، اور چھٹے آدمی کے حصے میں جبڑا اور زبان کو رکھ دیا جائے، اور 7ویں آدمی کے حصے میں چمڑا رکھ دیا جائے۔ اس طریقے سے ہر ایک کے حصے میں اور کوئی نہ کوئی چیز آ جائے گی، تو اب وزن کے اعتبار سے تقسیم ضروری نہیں ہوگی۔ یا بعض کے حصے میں ایک پایا رکھ دیا جائے، بعض کے حصے میں اوجری کے ٹکڑے رکھ دیے جائیں، یعنی جو چیز وزن کے ذریعہ فروخت نہیں ہوتی اس کو بھی کسی نہ کسی کے حصے میں رکھ سکتے ہیں۔ تو اس طریقے سے وزن کرنے سے آدمی بچ سکتا ہے، ویسے جائز ہو جائے گا، ورنہ وزن کر کے استعمال کرنا ضروری ہوتا ہے۔ تو پھر ہر آدمی اپنے اپنے حصے کے اندر تقسیم اس طرح کرے، یعنی تیسرا حصہ فقراء کو تقسیم کر دے، تیسرے حصے سے صدقے میں کمی نہ کرے، تیسرا حصہ ضرور غریب لوگوں کو دے دے، اور ایک حصہ خود رکھ لے، اور ایک حصہ اپنے رشتہ دار ہیں، آنے جانے والے ہیں، ان کو پکا کر کھلائے، یا ان کو ویسے دے دے۔ تو 3 حصے ہر کی اپنی قربانی کے حصے کے یا جانور کے کرے، تو اس طریقے سے اس کو کامل ثواب ملے گا۔ ویسے تو قربانی ذبح جانور کا نام ہے، قربانی اس وقت ہو جاتی ہے، تو یہ کام کرے گا تو اجر اس کا بڑھ جائے گا۔ اور قربانی کے جانور کی جو رسی ہے وہ بھی صدقہ کر دے، اور کھال ہے اس کو بعین یا اپنے استعمال میں لانا چاہے تو لا سکتا ہے، اور اس کا صحیح مصرف زیادہ ثواب لینا ہو تو دینی اداروں میں، مدارس میں جمع کرا دی جائے، تو یہاں ایک دین کا تعاون بھی ہوگا اور کھال بھی صحیح مصرف میں لگ جائے گی۔ ویسے بھی ہر مسلمان کے لیے بہتر اور ضروری ہوتا ہے کہ دین سب کو مشترکہ ہے، تو جب ہو سکے، جس وقت بھی ہو سکے، تو دینی مدارس کا تعاون کریں تو صحیح مصرف میں اس کی کھال بھی لگ جائے گی۔ یاد رکھیں حلال جانور کے 8 حصہ ہیں، ان کا کھانا جائز نہیں ہے، منع ہے۔ نمبر 1 مذکر کا عضو تناسل، نمبر 2 مذکر کے خصیتین، نمبر 3 مؤنث کی پیشاب گاہ، نمبر 4 پتا، نمبر 5 مثانہ، نمبر 6 غدود کہتے ہیں، خون جم جاتا ہے، اس کی گلٹی بن جاتی ہے جانور کے بدن کے اندر۔ نمبر 7 حرام مغز۔ حرام مغز کے بارے میں بعض حضرات لکھتے ہیں کہ اس کا کوئی حوالہ نہیں مل سکا، یاد رکھیں اس کا حوالہ موجود ہے فقہ کی کتاب میں، حاشیۃ التحتوی علی الدر المختار، صفحہ نمبر 360، جلد نمبر 4 مسائل شتہ کے اندر
اس کی صراحت ہے کہ اس کا کھانا بھی جائز نہیں ہے۔ 7 اجزاء باقی حضرات نے بیان کیے ہیں، تو اس کتاب میں یہ بھی ساتھ بیان کیا گیا ہے، زیدہ نخاع الصلبی، وہاں یہ الفاظ موجود ہیں۔ اور اکابر کے فتاوی میں حضرت گنگوہی رحمۃ اللہ علیہ نے صراحت کی ہے کہ اس کا کھانا منع ہے۔ تو 8ویں چیز ہے دم مسفوح، بہنے والا خون۔ بہنے والا خون اس کی حرمت نص قطعی سے ثابت ہے، تو اس کی حرمت قطعی ہے، اور باقی 7 اجزاء کی حرمت وہ حدیث پاک اور فقہ کرام کی تصریحات سے ہیں، تو ان کا کھانا مکروہ تحریمی ہے، اس لیے ان اجزاء کو آدمی نہ کھائے۔ بعض لوگ کپورے کھاتے ہیں، بڑے شوق سے کھاتے ہیں، ان کا کھانا جائز نہیں ہے، گناہ ہے۔ اجری کے بارے میں بعض لوگ اشکال کرتے ہیں کہ اس کا کھانا جائز نہیں، تو فقہ کرام نے کسی جگہ بھی اس کے کھانے کی ممانعت نہیں لکھی، اس کا کھانا جائز ہے، اجری حلال ہے، اچھے طریقے سے اسے دھو کر آدمی استعمال کر سکتا ہے۔ اس کی علت کے دلائل بندہ نے درس حدیث صحیح مسلم کے اندر تفصیل سے ذکر کر دیے ہیں، اور ایک فتویٰ کے اندر بھی تفصیلاً موجود ہیں، اور بعض حضرات نے اجری کے حلال ہونے پر مستقل کتاب بھی لکھی ہوئی ہے۔ تو جو شخص مزید حوالہ جات چاہے تو ان کی طرف رجوع کر سکتا ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو صحیح مسائل پر اور قربانی اور اس کے سارے مسائل صحیح طریقے سے سمجھنے کی اور ان پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔